اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي المبعوث والجن والانس والاسود والاحمر والاسود والاكبر صاحب الكوثر وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور صرف ایسے نہیں ڈرو کہ کانوں پہ ہاتھ لگا کے کہہ لو کہ جی ہمارے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، بڑا ڈر ہے. یہ ڈرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کا ڈر ہوگا تو تم نماز بھی پڑھو گے. اللہ کا ڈر ہوگا تو جھوٹ بھی نہیں بولو گے کیونکہ اللہ کا ڈر ہے. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر بے حیائی کی چیزوں سے بھی اجتناب کرو گے. تو پتہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے. اللہ کا ڈر ایک تو یہ ہے کہ کہہ دینا کہ بھئی میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا بڑا ڈر ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے بولنا، یہ نہیں، بلکہ اپنے ہر عمل پر نظر رکھنا کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اس عمل کی وجہ سے. لہذا اللہ نے قرآن کے اندر اپنے ڈرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا. وہ کہتا ہے اے ایمان لانے والو، اب تم ایمان لے آئے ہو، تم نے میرا اور میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو اب جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو خالی کیا یہ کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تم اسلام میں آ گئے ہو، تم نے کوئی اسلام کے اوپر احسان کر دیا؟ نہیں، بلکہ اسلام نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں اپنے دامن میں لے لیا. تم نے اسلام کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ اسلام کا احسان ہے کہ وہ تمہیں اور مجھے نبھا رہا ہے. ورنہ جو اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے، اسلام لانے کے بعد جو ایک مسلمان کے اندر خوبیاں پیدا ہونی چاہیے، جو ایک اسلام کا حسن ہے کہ جس سے اسلام ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں یہ بندہ مسلمان ہے، تو وہ خوبیاں تو میرے اندر ہیں نہیں جو خوبیاں ہونی چاہیے. تو جو خوبیاں میرے اندر ہونی چاہیے وہ میرے اندر نہیں ہیں، تو پھر یہ اسلام ہے نا جو مجھے نبھا رہا ہے. میرا رب ہے جو میرے کلمے کو نبھا رہا ہے، میرے نبی ہیں جو میرے کلمے کو نبھا رہے ہیں. اور مجھے اسلام نے اعزاز دیا. اعزاز کیا ہے کہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد اب مسلمان ہوں. اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب میرے نام کے ساتھ مسلمان ہونے کا ٹائٹل لگتا ہے. اور حقیقت بات کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی ایک دستور تھا، اور آج بھی یہ انسانی سوچ ہے. وہ انسانی سوچ کیا ہے؟ وہ انسانی سوچ یہ ہے کہ بھئی ہم نے اب اسلام قبول کر لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب سیدھی سیدھی جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور ایک چیز تو اور بھی ہمارے یہاں چل پڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہدایت دے دے کہ وہ نعت کے دوران کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سارے عاشق رسول جنتی ہیں. یہ ایک حسن ظن ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، لیکن جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. سرٹیفکیٹ یہی ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک روزہ نہیں رکھیں گے، جب تک ارکان اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، جب تک بری چیزیں چھوڑیں گے نہیں، جب تک اسلام ہمیں مکمل طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 11ویں شریف کی ہے، میلاد شریف ہو رہا ہے، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. یہ اس سے ایک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گمان قائم کرتے ہیں، حسن ظن جسے میں کہہ رہا ہوں. ایک گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بالکل معاف فرما سکتا ہے. وہ کسی نعت پہ کیا، وہ کسی اندھے کو سڑک کراس کرانے کے بہانے بھی وہ بخش سکتا ہے. اس کی بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کو اپنے قلب میں محسوس کرنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کے لیے یہ کہنا توبہ توبہ، تو یہ بھی توبہ توبہ نہیں ہوتی. ایسے دو کانوں کو ہاتھ لگا کے دو انگلیوں کو ٹچ کر لینے کو بھی توبہ نہیں کہتے. اور یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو بھائی ہمیں تو اللہ کا بڑا ڈر ہے. آپ کو اللہ کا ڈر ہے، دوسرے کو کسی کو اللہ کا ڈر ہے نہیں. آپ ہیں جو اللہ کو ڈر سمجھتے. تو کسی زمانے میں بھی جب سے یہ اسلام شروع ہوا ہے تو لوگوں کا گمان یہ تھا کہ خالی اسلام لے آنا کافی ہے، یعنی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جانے کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوش گمانی دور کی، خوش گمانی دور کی، اور قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لے آنے والو، اے ایمان لے آنے والو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے ہو. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور آدمی کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. اب کسی ہی پوچھ لیں، یہ اگلی صف سے لے کے پچھلی صف تک کسی سے ہی پوچھ لیں، وہ کہے گا نہیں جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں بات کو مکمل کر دیا کہ بات مکمل سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا ڈرنا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ جو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ بات سمجھا رہا ہے رب العالمین اس آیت کے اندر کہ اپنے اندر سے بھی اللہ کا ڈر محسوس کرو. لوگوں کے سامنے کسی برے عمل کو چھوڑ دینا یہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، مخلوق کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ محلے والا دیکھ رہا ہے، یہ میں اگر غلط چیز کہوں گا تو یہ فلاں شخص دیکھ رہا ہے، یہ فلاں شخص دیکھ رہا ہے، یہ میرا دوست کیا کہے گا، یہ میری ماں کیا کہے گی، یہ میری بہن کیا کہے گی، میرا بھائی کیا کہے گا، یہ استاد کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے، گلی والے کیا کہیں گے. اللہ فرما رہا ہے یہ ڈر نہیں، یہ تو مخلوق کا ڈر ہے. اس کی وجہ سے تم حیا کرتے ہو، ایک دوسرے سے حیا کرتے ہو، کسی برے عمل کو چھپا لیتے ہو. لیکن جب تم تنہا ہوتے ہو، جب تم اکیلے ہوتے ہو، جب تم اپنے روم میں ہوتے ہو، جب تم خلوت میں ہوتے ہو، تمہاری گفتگو کیا ہوتی ہے، پھر تو کیا دیکھتے ہو، پھر تو کیا سنتے ہو، پھر تو کیا کرتے ہو. تم سمجھتے ہو تم اکیلے ہوتے ہو، تم تنہا ہو، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے اس لمحے بھی تمہیں رب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے. اور اللہ نے جو فرمایا میں تمہاری شہر کے قریب ہوں، اس نے ڈرا دیا کہ خالی فرشتوں کی دھمکی مت سمجھنا کہ یہ اعمال لکھ رہے ہیں، ان کو تو میں نے گواہ کے طور پہ تمہارے کاندھوں پہ بٹھایا. حقیقت تو یہ ہے کہ میں شہر کے قریب ہو کے تمہارے ہر عمل کو خود دیکھ رہا ہوں. میں ملائکہ کا بھی محتاج نہیں ہوں کہ ملائکہ مجھے تمہارا حساب کتاب قیامت میں دیں گے. میں رب ہوں، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا تھا تو جنتی ہے یا دوزخی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. یہ تو اس نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے. قیامت لگائی جائے گی، حشر لگایا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، حساب کتاب لکھا جا رہا ہے. کیونکہ ہمیں عادت ہے نا، ہم ہر بات میں جھٹلا دیتے ہیں. تو اللہ جانتا ہے فطرت انسانی کہ یہ ہر بات کو جھٹلا دیتا ہے، تو وہ ایک گواہ رکھتا ہے. تو گواہ کے طور پہ اس نے ملائکہ مقربین کو ہمارے کاندھوں پہ بٹھا دیا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان لے آنے والو،
اے ایمان کمپلیٹ والے نہیں، یہاں مومن سے مراد نہیں ہے. ایمان لے آنے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو ایمان لے آیا، جس نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک وہ مومن ہے جسے اسلام نے قبول کر لیا ہے. اسلام، اس کے آنکھوں سے اسلام نظر آتا ہے، اس کے کانوں کی چمک اسلام کا پتہ دیتی ہے، اس کی انگلیوں کے پورے اسلام کا پتہ دیتے ہیں، اس کے رخسار کی چمک بتاتی ہے کہ حیدر کرار کا حسن چھلک رہا ہے. اس کے پورے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اثر ظاہر ہوتا ہے. آج تو یہاں ہوٹلوں پہ، چوکوں پہ ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، لگا ہوا، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اور مفتی بنا ہوا ہے، کوئی صوفی بنا ہوا ہے، کوئی پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور چہرہ اس کا دیکھو تو 12 بج رہے ہیں. ہاتھ اور پاؤں دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کم سے کم 1 ہفتے سے وضو نہیں کیا اس نے. 1 ہفتے سے بنا ہوا کیا پیر بنا ہوا ہے، پھر بنا ہوا کیا کلندر بنا ہوا ہے، بنا ہوا کیا صوفی بنا ہوا ہے، بنا ہوا کیا مفتی بنا ہوا ہے، اسلام کا مکمل ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. اسلام کی باتیں بتاتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دور سے چھو کے بھی نہیں گزرا. ایسوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان لے آنے والو اللہ سے ڈرو. یہ ڈانٹ ہے، دھمکی ہے تھوڑی سی. یہ اللہ کا ایک انداز ہے جو اللہ والے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس نے کس انداز میں بات کی ہے. وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، کہتا ہے خالی ڈرو نہیں بلکہ ڈرنے کا حق ادا کرو. یعنی اس جملے کے اندر اگر میں اس کو اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ کروں نا، کھول کے بیان کروں، خالی 2 لفظ کا ترجمہ بیان کر کے آگے چلے جاتے ہیں ہم لوگ. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم لوگ قرآن سمجھ ہی نہیں پائے. قرآن اپنا ایک لہجہ رکھتا ہے، قرآن اپنا ایک روب رکھتا ہے، قرآن اپنا ایک دبدبہ رکھتا ہے. کبھی دیکھیے کسی پولیس والے کی آواز جو کھینچ کے آپ کو دے تو آدمی اس کی بردی کو، اس کے لہجے کو، اس کی موبائل کو دیکھ کے نا سر سے پاؤں تک الف ہو جاتا ہے. جبکہ کوئی جرم نہیں کیا ہوتا اس نے، خالی اس نے آواز دی ہوتی ہے. اور 10 جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان پہ الگ ہی ہیبت ہوتی ہے. یہاں قرآن کی ہزاروں آیتیں بیان ہو جائے، بندے پہ ہیبت تاری نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لفظ پہنچے ہیں، وہ لہجہ نہیں پہنچا، وہ درد نہیں پہنچا، وہ روب نہیں پہنچا، وہ تمکنت نہیں پہنچی، وہ انداز نہیں پہنچا. وہ انداز اس لیے نہیں پہنچا، اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. اچھا، قرآن کا انداز یہ ہے کہ کوئی قرآن کا ترجمہ ہی کوئی قرآن میں غلط لکھ دے، قرآن ہاتھ نہیں روکتا. قرآن کا ترجمہ کوئی قرآن کے اندر ہی غلط لکھ دے تو قرآن اس سے نہیں پوچھتا بھائی آپ نے ترجمہ مجھ میں غلط کیوں لکھ دیا ہے. یعنی قرآن چپ ہے. آصف بھائی، قرآن اللہ نے کیوں کہا میں قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ سنیے کیوں کہا رسول نے کہ میں قرآن کو اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیوں کہا رسول نے؟ اس لیے کہا کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جب بدلی جائے گی تو قرآن چپ رہے گا لیکن اہل بیت چپ نہیں رہیں گے. لہذا ایک چپ قرآن کے ساتھ ایک بولتا قرآن بھی دے دیا ہے. علی بولتا قرآن ہے. علی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ یہ جتنے ولی نا بولتا قرآن ہے. یہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن لہجہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لہجے میں رسول کا لہجہ ہے، رسول کے لہجے میں خدا کی ادا چھپی ہوئی ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو، اب لے ہی آئے ہو تو اللہ سے ڈر بھی لو. اللہ سے ڈر، میں ٹھہر ٹھہر کے چل رہا ہوں نا کہ مجھے پتا ہے ماحول کے حساب سے بات کرنی ہے. جیسی سماعت ہوتی ہے پھر ویسے ہی گفتگو ہوتی ہے. تو میں نے جو محسوس کیا، میرے دل نے جو محسوس کیا، میں وہ بات کر لیتا ہوں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اب میں بتا رہا تھا کہ اس کی تشریح میں اپنے انداز میں کر دوں، اپنی سلیس زبان اردو میں جس میں ہم مثالیں دیتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کس انداز میں بات کر رہا ہے، وہ کیا لہجہ ہے، وہ کیا انداز ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر مت بنو کہ لوگوں کے سامنے تو گناہ کرنے سے رک جاتے ہو، اور جو میں تمہاری شہرت کے قریب ہوں، جب تم تنہائی میں جاتے ہو، جب تم خلوت میں جاتے ہو، جب تمہیں گمان ہوتا ہے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو سنو، ایک تو تمہارے کاندھوں پہ جو فرشتے ہیں میرے گواہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک میں تیری شہرت کے قریب ہوں.
کیا تجھے مجھ سے حیا آتی ہے؟ یاد رکھیے گا جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے نا، اور اللہ اللہ کرنے کا جس کو بڑا شوق ہوتا ہے، آج میں اس کو دعوت فکر دے رہا ہوں کھلے عام مجمع کے اندر، کہ جس کی شہرت کے قریب پروردگار موجود ہے، کیا اس کا ہاتھ گناہ کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ کیا اس کی نگاہ گناہ کی طرف جا سکتی ہے؟ اگر کسی کا باپ ساتھ ہو تو کیا وہ کوئی ایسا فعل کر سکتا ہے جو اس کے باپ پر ناگوار گزرے، اس کی ماں پر ناگوار گزرے؟ تو جس کا رب ہر وقت اس کی شہرت کے قریب ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اب جب اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھ لیتا ہے کہ خلوت اور جلوت میں یہ مجھے موجود گردانتا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے شیطان اور نفس اس سے کوئی گناہ کرا بھی دیتے ہیں، تو یہ جانتا ہے میرے رب نے دیکھ لیا ہے، تو فوراً توبہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، میری خطا کو قبول کر لے، کیونکہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے دیکھ تو نے لیا ہے، علم میں تو تیرے موجود ہے۔ توبہ نہ کرنے والوں کی مثال صرف گناہ کرنا نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ خدا نے گویا دیکھا نہیں ہے۔ اگر انہیں یہ یقین ہوتا خدا نے دیکھا ہے تو وہ دروازہ